السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فائز کی ماں جب حریم کی طرف سے مطمئن ہو جائے گی کہ اس نے میرے بیٹے کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فائز کو میرے متعلق کچھ بھی نہیں بتائے گی، کیونکہ جب وہ حریم سے کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا ہے، اپنا مرتبہ، مقام، گھر، دولت، جائیداد، سب کچھ، حتیٰ کہ اپنا بیٹا ریان بھی، لیکن اب میں فائز کو کسی طور کھونا نہیں چاہتی۔ لیکن اگر تم فائز کی زندگی میں رہتی ہو تو اس کا مطلب تو صاف طور پہ یہی ہے کہ پھر مجھے فائز کی زندگی سے دور ہونا پڑے گا، کیونکہ فائز کی زندگی میں ایٹ اے ٹائم ہم دونوں نہیں رہ سکتے، یا تو تم رہ سکتی ہو یا پھر میں رہ سکتی ہوں۔ حریم فائز کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ اب فائز کی زندگی میں آپ ہی رہیں گی، میرا فائز کی زندگی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حریم فائز جیسے آدمی کا کیا کرے گی جس نے محبت کے دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے تھے، لیکن جب محبت نبھانے کا وقت آیا تو وہ منہ ہی پھیر گیا۔ اب فائز کی ماں حریم کو اتنا تو پہچان ہی چکی ہے کہ حریم کبھی بھی فائز کو اس کی ماں کے راز نہیں بتائے گی تاکہ ان دونوں کے درمیان نفرت نہ ہو۔ اب جب وہ حریم کی طرف سے مکمل سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو حریم سے کہے گی کہ تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں، جتنی جلدی ہو سکے اپنی نئی منزل کا انتخاب کر لو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اپنی زندگی برباد مت کرنا، بلکہ بہتر ہے کہ کسی بہتر شخص کا انتخاب کر کے اپنی زندگی پھر سے شروع کرو۔ حریم فائز کی ماں کی بات سن کے اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی آپ کو ایک بات کہوں، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، حتیٰ کہ مشورہ بھی نہیں چاہیے۔ جس پر فائز کی ماں کو بے عزتی کا احساس تو ہوگا، لیکن وہ سوچے گی کہ چلو میرے بیٹے کی زندگی سے تو یہ نکلی۔ اب فائز کی ماں کو صرف ناصر کا ڈر ہے کہ وہی رہ گیا ہے جو کہکشاں کی ساری حقیقت فائز کو بتا سکتا ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ اس کا منہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ ناصر کے گھر جاتی ہے۔ اس کے سامنے پہنچ کر جب پرس سے ریوالور نکالتی ہے تو ناصر کا تو گلا ہی سوکھ جاتا ہے، اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس طرح سے میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وہ تو ڈر کے کانپنا شروع ہو جائے گا، جس پر کہکشاں کہے گی کہ ابھی تو یہ ریوالور صرف تمہیں ڈرانے کے لیے نکالا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے فائز کو کچھ بھی بتایا یا مجھے دوبارہ بلیک میلنگ کی کالز کی پیسوں کے لیے تو پھر یہ گولی چل بھی سکتی ہے، کیونکہ اگر میں فائز کو کھو دیتی ہوں تو اس کے بعد میرے لیے کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، لیکن اس کے بعد میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اب ناصر کی بیوی بھی سب کچھ سن تو لیتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے جانے کے بعد ناصر کو یہی شو کراتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں سنا، تو ناصر سے کہتی ہے کہ یہ سب کیا معاملہ تھا، تو ناصر فٹافٹ اپنی کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ بہت ہی گھٹیا عورت ہے، مجھے غلط قسم کے کاموں میں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو اب یہ مجھے اس طرح سے دھمکیاں دینے گھر پہنچ گئی۔ فائز کی ماں اب بہت مطمئن ہو جاتی ہے کہ حریم اور ناصر دونوں ہی اب فائز کو میرے خلاف نہیں بھڑکا سکتے، نہ ہی میرا اصل چہرہ فائز کو دکھا سکتے ہیں۔ اب صرف لائبہ رہ گئی ہے جس کی طرف سے اسے تھوڑی سی ٹینشن ہے، تو اسے بھی کہہ ہی دیتی ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے اپنی زبان بند رکھنا، نہ تو تمہیں حریم کی تعریفیں کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے بھائی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حریم ہماری مشکل میں ہمارے کام آئی ہے، اور خبردار اگر فائز کو یہ بتایا کہ ہم حریم کے گھر پہ رہے تھے، جلدی سے اپنا سامان پیک کرو کیونکہ میں گھر کا بندوبست کر آئی ہوں۔ جو اس کے پاس چوڑی تھی وہ بیچ کر وہ ایک گھر کرائے پر لے آئی ہے، اب فائز کے آنے سے پہلے پہلے وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں پر شفٹ ہو جاؤں۔ لائبہ تو جب اپنی ماں کی یہ سب باتیں سنتی ہے تو اسے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ میری ماں کس مٹی کی بنی ہے کہ اس کے دل سے حریم کے لیے نفرت ختم ہی نہیں ہو رہی، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی۔ اور یہ تو احسان فراموشی کی انتہا ہے کہ جب میری ماں کو اور مجھے سب نے سہارا دینے سے انکار کر دیا تھا، حتیٰ کہ میری ماں کے ان دوستوں نے بھی جو میری ماں کے بہت قریب تھے اور ہمارے رشتہ داروں نے بھی، تو حریم نے ہمیں سہارا دیا، اس کے باوجود بھی یہ چاہتی ہے کہ حریم فائز کی زندگی میں نہ رہے۔ اور دوسری طرف حریم بھابھی ہیں جنہیں پتہ بھی ہے کہ میری ماں ان سے کتنی نفرت کرتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہماری مشکل میں کام آئیں، حتیٰ کہ میرے بابا کی ضمانت بھی انہوں نے اپنے سر مدثر سے کہہ کے کروائی، اگر وہ یہ سب نہ کرتی تو پتہ نہیں ہم آج کہاں در بدر کی خاک چھان رہے ہوتے۔
لائبہ سے اپنی ماں کی احسان فراموشی جب برداشت نہیں ہوگی تو وہ تو اس کے سامنے پھٹ ہی پڑے گی کہ امی آپ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہیں؟ جو آگ آپ نے حریم بھابھی کے آنچل میں سلگائی تھی نا، اس آگ سے میری پوری زندگی جل گئی ہے، کیا آپ کو ابھی بھی احساس نہیں ہوا؟ میری بارات واپس چلی گئی اور بارات والے دن میرے باپ کو پولیس پکڑ کے لے گئی، اس کے بعد سے ہم در بدر پھر رہے ہیں، کیا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ سب حریم بھابھی کی بددعاؤں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے؟ فائز کی ماں بجائے شرمندہ ہونے کے لائبہ کی یہ باتیں سن کر مزید مشتعل ہو جائے گی اور لائبہ کو کہے گی کہ اپنی بکواس بند رکھو۔ دوسری طرف چونکہ ذل ہما کا انتقال ہو چکا ہے اور مدثر اب آفس نہیں جا سکتا، اس لیے وہ حریم سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں کچھ دن تک آفس نہیں آ سکوں گا، کیا آپ میری ایبسنس میں سارا کام سنبھال لیں گی؟ تو حریم کو تو مدثر کی آواز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس قدر ٹوٹ چکا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ سر آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، مجھے پتا ہے یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ سخت ہے، میں آفس سنبھال لوں گی، لیکن میں آفس کے بعد آپ کے گھر تعزیت کے لیے بھی آنا چاہوں گی۔ اب چونکہ مدثر کی ایبسنس میں حریم ہی تمام فنکشنز پر اپنی ٹیم کو لے کر جاتی ہے، تو اتفاق سے وہ ایک فنکشن پر جاتی ہے، وہاں پر اسے وقاص مل جاتا ہے، لائبہ کا ایکس فیونسی۔ وہ جب حریم کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتا ہوں؟ حریم نہ تو اس سے بات کرنا چاہتی ہے، نہ ہی اس کی طرف دیکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ فنکشن چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی کیونکہ مدثر نے ساری رسپانسبلٹی اس پر ڈالی ہے اور ساری ٹیم بھی اس کی یہاں فنکشن میں بیزی ہے، تو وہ بس وہاں چپ چاپ کھڑی رہے گی۔ وقاص خود ہی بات شروع کر دے گا اور کہے گا کہ لائبہ کیسی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ان کی فیملی پر بہت زیادہ کرائسس آئے ہوئے ہیں۔ حریم تو جب وقاص کی یہ بات سنے گی تو اسے بہت افسوس ہوگا کہ کیا اسے نہیں پتا، یہ وہیں پر تو تھا جب لائبہ کے فادر کو نکاح والے دن پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، اور اسی وجہ سے یہ لوگ اپنی بارات بھی واپس لے گئے تھے، نکاح ہی نہیں کیا تھا۔ تو حریم وقاص کی طرف غصے سے دیکھ کر کہتی ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، لیکن آپ یہ سب جاننے کے خواہش مند کیوں ہیں؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے مسٹر وقاص، کیونکہ آپ تو ڈوبتی ناؤ سے چھلانگ لگا کر عین موقع پہ کنارے جا لگے تھے۔ اب حریم اپنے آفس سے فارغ ہونے کے بعد سیدھی مدثر کی طرف جاتی ہے تعزیت کرنے کے لیے، لیکن اتفاق سے اسے مدثر راستے میں ہی مل جاتا ہے۔ حریم وہیں پر اس سے ذل ہما کی ڈیتھ کی تعزیت کرتی ہے۔ مدثر تو جب حریم کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ذل ہما بہت جلدی چلی گئی، اب مجھے صرف ریگریٹ باقی رہ گئے ہیں، میں بہت کچھ اس سے کہنا چاہتا تھا، اس کو مجھ سے بہت شکایتیں تھیں، کاش میں وہ شکایتیں اس کی زندگی میں ختم کر سکتا، لیکن اب وہ چلی گئی ہے تو سوائے افسوس کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ حریم جب مدثر کو اس قدر غم زدہ، اس قدر ٹوٹا ہوا دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ سر آپ اپنے دل کی باتیں مجھ سے کر لیں، دل کی بات کہہ دینے سے دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اب اتفاق سے فائز بھی اسی رستے پر جا رہا ہوتا ہے، جب وہ حریم اور مدثر کو ساتھ کھڑے دیکھتا ہے تو انہی کی طرف چل پڑتا ہے اور وہ باقی باتیں تو نہیں سنتا، اسے یہ تو نہیں پتا کہ مدثر کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ تو صرف آخری جملہ سنتا ہے اور وہیں پر جم جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ مجھے جو کچھ حریم کے بارے میں بتایا گیا وہ سب سچ تھا، اس کا واقعی مدثر کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ تو فائز ان دونوں کے مزید قریب جا کر کہے گا کہ ہاں حریم بی بی، یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، لوگوں سے دل کی باتیں کرنا۔ مدثر تو فائز کو وہاں دیکھ کر ایک دم سے بہت گھبرا جائے گا، حریم بھی پیچھے مڑ کر فائز کو دیکھے گی، لیکن وہ اسے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہے گی کیونکہ اس نے سوچ لیا ہے کہ جو شخص اپنی محبت پر یقین نہیں کر سکتا اس پر الفاظ ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی جائے گی۔ اب مدثر آگے بڑھ کے فائز کی غلط فہمی دور کرنا چاہے گا، لیکن فائز مدثر کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور غصے سے وہاں سے چلا جائے گا۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ حریم نے فائز کی زندگی سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ جس محبت، جس رشتے میں اعتبار نہ ہو، وہ محبت، وہ رشتہ بے بنیاد ہوتا ہے۔ آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔